صرف عبادات تک یعنی ذاتی عبادات تک اپنے مسلح تک محدود مت رہو. اصل کام تو دنیا سے فتنہ فساد اور ظلم کو مٹانا ہے. اور امت مسلمہ کا بلاک کس طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے 4 پلرز ہمیں یہاں پہ اس آیت میں نظر آ رہے ہیں. ایک، نسل کشی کرنے والے ملک اور اس کے ساتھی ممالک کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا بھی ہجرت ہوتا ہے. یہ کون سا قانون ہوگا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ویڈیو دیکھتے ہیں. تمہاری وجہ سے ان بیچاروں نے اپنے دفاع کے نام پر مجھ سے مہنگے پٹے خریدے. امت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. جو بعد میں بھی امت محمدی کا حصہ بنیں گی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس کے بعد کوئی سینئر جونیئر عربی اجمی نہیں ہوگا. جو بھی ایمان، ہجرت اور جہاد کے نظریے سے جڑتا ہے اس کو وہی مقام ملے گا جو پہلے والوں کو ملا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورۃ انفال آج ہم الحمدللہ اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو آیات ہم ڈسکس کریں گے وہ 72 سے لے کے 75 تک ہیں. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں انفرادی عبادت کا درس دیتا ہے. یہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر دی، اور ممکن ہوا تو حج کر لیا. لیکن یہ جو آیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 72 سے 75 تک سورۃ انفال، یہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صرف عبادات تک یعنی ذاتی عبادات تک اپنے مسلح تک محدود مت رہو. اصل کام تو دنیا سے فتنہ فساد اور ظلم کو مٹانا ہے، اور اس کا فارمولا مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہے. اٹھو، ایک ٹیم کی طرح آگے بڑھو، ایسے کہ طوفان تمہیں دیکھ کے راستہ بدل لے. تمہارے بین الاقوامی سطح پر تعلقات بھی اس پاور کے زیر اثر ہوں جو قرآن تمہیں دیتا ہے. تو کیا تم تیار ہو اس چیز کے لیے؟ تو آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور ہماری پہلی آیت ہے آیت نمبر 72. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. صدق اللہ العظیم. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں آپ نے ان کو انڈرلائن کر کے 1 2 3 4 لکھنا ہے ان کے اوپر. بے شک وہ لوگ جو نمبر 1 ایمان لائے، نمبر 2 انہوں نے ہجرت کی، اور نمبر 3 انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہوں گی. والذین، اور وہ جنہوں نے آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. نصروا 4 پوائنٹ. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں کہ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. یعنی ولایت کا رشتہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 گروہوں کی بات کی. ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں گروہ آپس میں دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کر رہا ہے. یعنی ہجرت جب تک نہیں کرتے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے معاملے میں تو تم پہ لازم ہے ان کی مدد کرنا. الا، مگر، علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جس میں تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی پختہ معاہدہ ہے یا میثاق ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ جو ایک آیت ابھی ہم نے پڑھی، یہ ایک ایسی یعنی عالمی ریاست یا اسلامک بلاک کا ڈھانچہ دے رہی ہے جس کی بنیاد سرحدوں پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور نصرت پر رکھی گئی ہے. یہ آیت ایمان کو انفرادی عمل اور عقیدے سے نکال کر عالمی سیاسی اور دفاعی نظام میں تبدیل کر دیتی ہے. تو پہلے ہم آیات کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، پھر آج کے وقت کے ساتھ جوڑ کر اس کا کچھ انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2 گروہوں کی بات ہوئی. پہلے گروہ میں کون شامل تھے؟ وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اللہ کے راستے میں مالوں اور جانوں کے ساتھ. کون ہے؟ مہاجر. کون لوگ؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. دوسرا گروہ کون ہے؟
جو کہ دار الہجرت میں موجود ہے، یعنی مدینہ کے اندر موجود تھا۔ کون ہے؟ انصار مدینہ، جنہوں نے ٹھکانہ پرووائڈ کیا اور مدد کی مسلمانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گروہوں کا نام نہیں لیا بلکہ صرف صفات گنوائی ہیں اور دینی خدمات بتائی ہیں، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی اس نئی ریاست مدینہ میں قبائلی، نسلی، علاقائی اور لسانی تعصب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف ایمان، ہجرت اور جہاد ہی ولایت کا باعث، یعنی اس کی بنیاد ہوں گے۔ یہی لوگ ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں گے جب کبھی اہل کفر سے مزاحمت کی نوبت آئے گی۔ تو یہ تو ایک گروہ گیا، لیکن اس میں اب تیسرے گروہ کا بھی ذکر ہے، اور وہ کون ہے؟ والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لکم من ولایتہ من شیء حتی یہاجروا، تمہارا ان سے دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ ان پوائنٹس کو ہم ابھی ویسے ڈسکس کریں لیکن آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے جو ہے تو مسلمان ہی لیکن ہجرت نہیں کی، یعنی مسلم ریاست میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مدینہ کے لوگ ہیں اب ان کا ان سے ولایت یا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کیا حکم تھا کہ سارے لوگ جو بھی ایمان لائے ہیں، جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، وہ ہجرت کریں اور مدینہ کی طرف جائیں تاکہ وہ اللہ کے قانون کے تحت آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ کہاں یہ کہ ان کو ایک دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے ایک ایسی اسٹیٹ میں رہنا پڑے جو کہ کافروں کی اسٹیٹ ہے اور اسلامی قوانین پر ان کو کمپرومائز کرنا پڑے۔ مگر جب یہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا یہاں تک شرط وہی ہوگی کہ یہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ اب یہ لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ دارالکفر میں رہ رہے ہیں، ہجرت کر کے نہیں آئے، تو ان کے ساتھ مختلف طرح کے معاملات، مختلف طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک بات آگے آ رہی ہے، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پہ ان کی مدد کرنا لازم ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے تمہارے یعنی تمہارے اور اس کے درمیان جس میں کوئی میثاق ہے۔ یعنی رشتہ ولایت سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خارج کر دیا نا، لیکن دینی اخوت کے رشتے سے باہر نہیں نکالا۔ تو اگر ان کو دین کے معاملے میں مدد چاہیے، جیسے کافروں کی طرف سے ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں تم ان کی مدد کرو گے۔ یہ جو لفظ آیا نا کہ نصرہ فعلیکم النصرہ، تو یہ جو نصرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی مدد کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی فوجی لیول پر ان کے لیے کوئی ریسکیو مشن وغیرہ ارینج کرو اور ان کو ظلم سے نجات دلاؤ۔ لیکن یہ نصرت، یہ ریسکیو مشن بھی اندھادھند نہیں ہوگا بلکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا۔ اگر مسلم ممالک کے کسی غیر مسلم ریاست کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کوئی میثاق ہے، کوئی پیس ٹریٹی ہے، کوئی اگریمنٹ ہے، تو وہ صرف دو حکومتوں کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ دو قوموں کے درمیان میں۔ تو ایسی صورت میں جو مظلوم مسلمان ہے پھر اس کی مدد نہیں کی جا سکے، کیونکہ معاہدہ میثاق مقدم ہے، یہ سب سے اوپر ہے، تو میثاق کا پورا کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ خیانت کے مرتکب ہوگے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جا کے آگے پڑھیں گے سورہ توبہ میں، تو وہ بھی ایک معاہدہ تھا، تو 6 ہجری میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان میں یہ ٹریٹی ہوئی تھی۔ تو ابو جندل اور ابو بصیر وہ اسلام لا چکے تھے لیکن پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی تھی، حالانکہ دیکھیں کہ ان کا ایک رشتہ تو بن چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور اپنے کافر خاندانوں کا ظلم بھی وہ برداشت کر رہے تھے۔ پھر وہ بھاگ کر مدینہ بھی آئے تھے اس کے بعد، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا تھا کیونکہ وہ معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ مگر وہ لوگ واپس مکہ نہیں گئے بلکہ سمندر کے ساحل پر رہنے لگے، تو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی تھی۔ پھر وہ اور بات ہے کہ حالات کچھ اور ہو گئے، یعنی پھر مکہ فتح ہوا اور ہوا بھی جنگ کے نتیجے میں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم سورۃ توبہ میں پڑھیں گے۔ تو ایک ضمن ذکر آ گیا، اور میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو اس واقعے کی اس لیے نہیں بتائی کہ یہ واقعہ ہم اپنے اسکول لیول پہ پڑھ کے آئے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا۔ آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، یعنی یہ احساس رکھو ہر وقت جو بھی کام تم کرو گے، جنگ کرو، معاہدے کرو، پھر ان کی پاسداری کی بات ہو، تو یہ احساس تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہارا رب تمہارے سارے معاملات کو دیکھتا ہے، اور سب سے پہلا معاہدہ تو تمہارے رب ہی کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں ایک اسٹریٹجک کولیشن کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ ایک امت مسلمہ کا بلاک کس طریقے سے کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے 4 پلرز ہمیں یہاں پہ اس آیت میں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پلر کون سا ہے؟ عقیدے کا، جس کو اللہ نے ایمان کہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس کے آج کل جیسے ہم ورلڈ ویو کی ڈسکشن کر رہے ہیں نا، تو ایک ورلڈ ویو ہی کی بات ہو رہی ہے، یعنی نظریہ حیات کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ باقی ہر طرح کے ارباب کا انکار کرتے ہیں، یعنی ہمارا ورلڈ ویو توحید پر سیٹ ہو چکا ہے۔ پھر ہے ہجرت۔ ویسے تو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے یا کسی بھی عرب کے حصے سے مدینہ کی طرف تھی، مگر ایک ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آرام، اپنے انا، اپنے مفاد اور خود غرضی کو ایک مقصد کی خاطر قربان کر دینا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک پہلا ستون مضبوطی سے نہ کھڑا ہو، یعنی نظریہ حیات والا، ورلڈ ویو والا جو ایمان کی بنیاد پر سیٹ ہو، ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہجرت بھی نہیں ہو سکے گی۔
پھر جو اگلا پلر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ جہاد تھا مال اور جان کے ساتھ، یعنی اپنی پوری تیاری کرنا، مسلسل کوشش کرتے رہنا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، یہاں تک کہ اگر جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے اس ایفرٹ کے اندر تو پھر اپنا مال جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا۔ یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہوگا جب پہلے دو پلرز مضبوطی سے ان پلیس ہوں گے۔ اور آخری جو چیز، جو چوتھا پلر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ ہے ٹھکانہ دینا، نصرت فراہم کرنا، جیسے انصار مدینہ نے کیا، یعنی اپنے ریسورسز کو دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے اویلیبل کرنا ہے۔ اگر اس مقصد کے حصول میں مسلمان بے گھر ہو جاتے ہیں، جنگ کے نتیجے میں سویلین پراپرٹی ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو دوسرے علاقے کے جو مسلمان ہیں پھر ان کو اپنا دامن کھولنا ہوگا ان کی مدد کے لیے، ٹھکانہ بھی دینا ہے، کھانا، روزگار، مطلب جذباتی لیول پہ بھی ان کی کاؤنسلنگ وغیرہ، تو ایک وحدت کی طرح اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی بغیر کسی دنیاوی نفع نقصان کا خیال کیے ہوئے۔ تو یہ چاروں ستون ایک مضبوط عمارت بناتے ہیں ایک امت کی، یعنی ایک پوری ایک زنجیر بنتی ہے، اور اگر کوئی بھی کڑی ٹوٹے گی تو ساری عمارت کو کمزوری لاحق ہوگی۔ تو یہ پلرز میں نے آپ کو اب ایکسپلین کر دی ہیں، ان کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے تو اور آج ہم اس کا کمپیریزن اپنے ساتھ کریں گے۔ یہ تو اس دور کی امت مسلمہ کی پہچان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے مسلمان، لیکن یہ پلرز کیا آج انٹیکٹ ہیں؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پلر کون سا تھا؟ ایمان، یعنی نظریہ، نظریاتی وحدت۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی کمپنی یا ٹیم کا ایک ویژن ہوتا ہے نا، ایک ویژن ہوتا ہے، ایک ویژن کے تحت لوگ کام کرتے ہیں، یعنی ایک فیوچر امیج ہوتا ہے ترقی کرنے کا کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے۔ اگر ٹیم کے ارکان کا اس ویژن پہ یقین نہ ہو، صرف باس کا ویژن ہے، ٹیم کے ارکان اس پہ یقین نہیں رکھتے، تو ان کے اندر کمپنی کو لے کے وفاداری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف تنخواہ سے تعلق رکھتے ہیں اور پورا پورا سا کام کرتے ہیں۔ ہم سب ایمان والا ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا حسبنا اللہ والی کیفیت ہماری ہے؟ جیسا کہ آیت نمبر 64 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، جب اللہ پہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہم یعنی دشمن کی ٹیکنالوجی اور ڈالروں کو دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بنیادی ستون ہل جاتا ہے، اور ہلا ہوا ہے یہ۔ دیکھیں مومن تو اس دنیا میں ہر انسان ہوتا ہے، آپ سوچیں گے ہر انسان تو مومن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کا مومن ہے۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی فلسفے کا، کسی نظریے کا، کسی مقصد کا کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کے آس پاس طواف کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے، تو اللہ کے مومن ہوئے تو تم بلند رہو گے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم کس کے مومن ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہم نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ آج ہم کس کے مومن ہیں، کس پہ ایمان لا کے بیٹھے ہیں ہم، ہمارا نظریہ حیات اس ایمان کی وجہ سے کیا بن چکا ہے۔ دوسرا ہے ہجرت۔ ایک نسل کشی کرنے والے ملک اور اس کے ساتھی ممالک کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا بھی ہجرت ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ہجرت ہے لیکن ہے تو صحیح، لیکن ہم اپنے زبان کے چسکوں اور آرام کے ہاتھوں ایسے مجبور ہیں کہ ہمیں مقصد تو یاد ہی نہیں۔ لائف جینوسائڈ بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، ہم اپنی خود غرضی اور سوشل میڈیا ایڈکشن سے ہجرت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں غزوہ بدر والے معجزے ہوں، لیکن ہمیں اے سی والا کمرہ اور برانڈڈ جوتا نہ چھوڑنا پڑے۔ جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے ہجرت نہیں کرتے تو دشمن کو بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں دشمن تو غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ جو سٹیج آتی ہے یہ ایمان کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہی ورلڈ ویو جو کہ ایمان پہ بیس کرتا ہے۔ اگر وہ ورلڈ ویو سیٹ نہیں ہوا تو پھر ہجرتیں نہیں ہو سکتی، اسی لیے پہلا پلر توحید کا ہوتا ہے۔ تیسری چیز تھی جہاد، مال اور جان کی سرمایہ کاری۔ جیسے کوئی شخص اپنا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی لگاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، نیند آرام قربان کرتا ہے، رسک لیتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے مقصد پہ یقین ہوتا ہے۔ کیا مسلمان، یہاں پہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ اپنا مقصد جانتے بھی ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے ایک۔ جہاد تو ہم کرتے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، لیکن اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے۔ اور ویسے بھی جہاد کا نام لینا بھی اب تو الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب چونکہ دنیا والوں کا خیال ہے کہ دہشت گردی کا دوسرا نام ہے، تو ہم نے بھی یہی سمجھ لیا ہے۔ تو دشمن نے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کیا، اسی لیے سورہ انفال جیسی صورتیں مسلمانوں کو بھی irrelevant نظر آتی ہیں۔ تو دشمن کے نیریٹو کی کاٹ کرنا اور اپنے مقصد سے جڑ کر رہنا بھی تو جہاد ہے، مگر اس کے لیے پھر پہلے ایمان ہوگا، پھر ذاتیات کی خود غرضی سے ہجرت بھی ہوگی۔ اور چوتھا پلر ہے نصرت، یعنی سچا دوست اور بازو بن جانا۔ ایک فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، سوچیں اگر سٹرائکر اکیلا گول کرنا چاہے اور باقی ٹیم ساتھ نہ دے تو وہ کبھی گول نہیں کر سکتا۔ ٹیم نے مل کر پاس دینا ہوتا ہے، تو پاس دینا ہی ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کہتے تو ہم اپنے آپ کو امت ہی ہیں نا، لیکن اگر کوئی ملک کرائسس میں ہے تو اگر اپنا انٹرسٹ نہیں، کوئی سیاسی یا معاشی فائدہ نہیں، تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہم انصار مدینہ بننے کے بجائے تماشائی بننا پسند کرتے ہیں، اور بن چکے ہیں ہم۔ اب فلسطین کی مثال دیتے ہیں، کون سا ملک اٹھا ہے سوائے اس کے کہ وہ یمن سے حوثی اٹھے، وہ بھی پورا ملک نہیں اٹھا، یا حزب اللہ اٹھی لبنان سے، وہ بھی پورا ملک نہیں اٹھا، مطلب سیکٹ اٹھا، ایک الگ سے ایک پارٹی اٹھی۔
مگر آج دیکھیں، آج وہ تو ہو چکا ہے نا، 3 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو. آج جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مفاہمت کی جان توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ اسٹیٹ آف ہارموز انوالو ہے اس کے اندر، تجارت ایٹ اسٹیک آ گئی ہے پوری دنیا کی. تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے نا. پھر یہ حالات ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے کہ کاش فلسطینیوں کے پاس بھی کوئی اسٹیٹ آف ہارموز ہوتی تو آج شاید ان کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. تو کدھر ہے پھر، کہاں گئے پھر وہ پچھلے والے سارے پلرز؟ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آیت کی طرف دیکھیے، شروع کا حصہ، الائی کا بعد ہم اولیاء بعد، یہی لوگ ہیں کہ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. یعنی اولیاء جو ہے نا وہ ولی سے ہے، اور ولی کون سا دوست ہوتا ہے؟ کہ جو یعنی مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے آپ کا، جو بہت قریب ہوتا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری بھی وہ اٹھاتا ہے. یعنی ایک ایسا گروہ اگر ان 4 پلرز پر استوار ہوگا تو اس میں ولایت کا تعلق ہوگا، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے. اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اکٹھے ایک ذمہ داری نبھانی ہے، ایک نظریے پر ایمان ہے ان کا. تو مسلم امت کا جب بھی کوئی دفاعی بلاک بنے گا، جس کا آج کل چرچا بھی ہے کہ ایک مسلم نیٹو بھی بننی چاہیے، اصل میں تو یہ عوام کے دل کی آواز ہے نا، اور وقت کی ضرورت بھی یہی ہے. مگر بنانے کے لیے جو بنیاد چاہیے وہ یہی 4 پلرز ہوں گے، اس کے باہر نہیں کچھ ہو سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ کچھ لوگوں سے ولایت کا تعلق نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ بھی پڑھا نا ہمیں، والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہجرت کا حکم تھا مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس لیے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ضرور ہیں مگر تم سے ان کا امت والا رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارے بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، دینی رشتہ ضرور ہے. جیسے آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم اگر ملکوں کا نام لیں تو خود اناؤنس کر چکے ہیں کہ یو اے ای نے اپنی وفاداری اعلان کر کے اسرائیل کے ساتھ ڈکلیئر کر دی ہے. مصر نے رفح بارڈر بند کر کے رکھا اور فلسطینیوں کو کچھ نہیں جانے دیا، کھانا، ادویات، کچھ بھی نہیں. تو بول کے تو بولے آپ کچھ اور آپ کے عمل کچھ اور ہوں، تو کہتے ہیں نا کہ ایکشن ہی زیادہ اونچا بولتے ہیں، پھر الفاظ سے زیادہ اونچا تو ایکشن بولتے ہیں. اور پھر کچھ ملکوں نے مطلب اسرائیل کی فضائی معاونت کی کہ ان کو اپنی فضائی سپیس کو یوز کرنے کی اجازت دی کہ دوسرے اسلامی ملکوں پہ وہ حملے کر سکتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن ایک چانس قرآن نے پھر بھی کھلا رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ کبھی بھی راستہ بند، دروازہ بند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کر جائیں. یعنی اپنا وزن امت کے پلڑے میں ڈالیں، غیروں سے دوستیاں اور نفع اٹھانے بند کریں، اللہ پہ توکل کریں. تو اتحاد، پھر یہاں سے کیا نکلا کہ اتحاد صرف کلمے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل اور وفاداری کے ساتھ بنتا ہے. کلمہ تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، ثبوت تو پھر آپ کو آپ کے عمل سے ہم نے دینا ہے نا. آگے دیکھیے، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. تو اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم نے پھر ان کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہی لوگ جو ہجرت کر کے نہیں آئے. لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. وہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اب دیکھیں ان لوگوں کو کیا نقصان ہوگا جو نہیں آئے ہجرت کر کے، کہ اسلامی بلاک کے باہر رہیں گے یہ لوگ، تو پھر یہ دفاعی تعلق سے بھی باہر ہو جائیں گے. تو اب اگر وہ کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ وہ مائنورٹی میں ہے اور ان کی حکومتیں ان کو ستا رہی ہیں کہ دین تبدیل کرو یا ظلم کر رہی ہیں، تو وہ مسلم بلاک کو اگر پکارتے ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ آپ ان کی مدد کرنی ہوگی تاکہ وہ فتنے سے نکل سکیں. لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر وہ کسی ایسی قوم کا حصہ ہیں جن کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے ہیں، تو پھر ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ معاہدہ پھر زیادہ مقدم ہے. اور پھر علماء کا اس بارے میں خیال ہے کہ پھر سفارتی میدان میں حکومتوں سے بات کر کے ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے، لیکن جنگ مسلط نہیں ہو سکے گی. تو جذبات اپنی جگہ ہیں، اصول اپنی جگہ ہیں، ورنہ پھر مسلمان بدعہد کہلائیں گے. اور چونکہ یہ ان کی اپنی ہی چوائس تھی کہ وہ اس غیر ملک میں ہی زندگی گزاریں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں. یعنی اللہ کی جو صفت بصیر آئی ہے وہ پوری آیت کا یہ احاطہ کرتی ہے کہ تمہارا ایمان کس لیول کا ہے، اس ایمان کی خاطر تم کیا کیا قربانیاں دے سکتے ہو، کیا تمہیں صرف مفادات عزیز ہیں، جہاد کے لیے تم کتنے سنسیئر ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد تم کرتے ہو یا نہیں. پھر یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ معاہدے کرتے وقت مسلم ممالک جن شرائط پر معاہدے کرتے ہیں اس میں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی مسلم مائنورٹی پر اگر کوئی مشکل وقت آیا تو مسلم ملک پھر کس طرح سے مدد کرے گا. تو یہ نقطہ وہی ممالک شامل کریں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اپنا مقصد پہچانتے ہوں گے. دیکھیں یہ اب آج کل بھی ایک معاہدے کی بات ہو رہی ہے. آپ خود سوچئے کہ ایک مظلوم ملک کو مذاکرات اور مصالحت کے لیے ایک ظالم ملک کے ساتھ مطلب فورس کیا جا رہا ہے کہ تم مذاکرات کی میز پر بیٹھو. تو یہ وہ اور اسلام کے نام پہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور کسی اور نام پہ کریں لیکن اسلام ایسے کوئی ڈیفینیشن نہیں دیتے.
تو آپ نے ابراہیم ایکارڈ کا نام سن رکھا ہوگا، ابراہیمی معاہدہ، یہ اصل میں اسرائیل اور مسلمان ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات بنانے کے لیے امریکہ نے معاہدہ ڈیزائن کیا تھا، اور اس وقت مسلمان ممالک میں یو اے ای، مراکش، سوڈان، بحرین اس کا حصہ بھی ہیں۔ باقی ملکوں کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں، جس میں اصل میں کیا بات تھی کہ معاشی، تجارتی اور علاقائی تعاون وغیرہ ہوگا باقی ممالک کے ساتھ، کیونکہ یہ فلسطین ایک بون آف کنٹینشن ہے جس کی وجہ سے باقی ممالک ہماری طرف نہیں آتے، صلح کا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ تو یہ ہے کہ بس یہ معاہدہ کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ فلسطین کی کوئی بات نہیں ہوگی، ہاں تجارتی معاملات بھی چلتے رہیں گے، یہ والے سارے کام چلتے رہیں گے، بس اس ایک میٹر کو چھوڑ دیں۔ یعنی جب، اور آپ دیکھیں ذرا ان کا ویژن دیکھیں کہ جب وہ معاہدے میں بن جائیں گے تو پھر تو وہ مظلوم مسلمانوں کی بالکل بھی مدد نہیں کر سکیں گے، ویسے بھی خیر نہیں کر رہے تھے، اور فلسطینی عوام کو پھر اتنا ستایا جائے کہ وہ خود ہی اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جائیں۔ اب دیکھیں کہ وہ ہمارے قرآن کو ہم سے زیادہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ بصیر ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایسے معاہدوں کی حقیقت کیا ہے اور جوائن کرنے والوں کی نیتیں بھی کیا ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 73۔